کہ اگر 10 آدمی کھا رہے ہیں اور 10 کباب آیا تو ایک ایک کباب اٹھاؤ. یہ نہیں کہ اگر بجلی فیل ہو گئی تو 2-3 کباب جلدی سے منہ میں ٹھوس لیا اور جب بجلی آئی تو دیکھا تو سارے کباب ہی غائب. یہ سب کیا ہے؟ لالچی آدمی ہے. یہ اللہ والا نہیں ہے، نفس کا غلام ہے. اس پر ایک قصہ یاد آیا. ایک بادشاہ کے پاس ایک درویش اللہ والے کے پاس ایک بادشاہ آیا. تو بادشاہ جب آیا تو وہ لیتے رہے، کوئی خاص ادب نہیں کیا، ایسے مسافہ کر لیا. تو اس کے وزیر نے کہا کہ آپ نے بادشاہ کا ادب نہیں کیا، جبکہ یہ اولی الامر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے لیے اپنے نبی کے لیے تو اطیعوا نازل فرمایا، اولی الامر کے لیے اطیعوا نازل نہیں فرمایا. جب تک وہ اللہ کی پاک کی اطاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تب تو قابل اطاعت رہیں گے، اور اگر نافرمانی کریں گے اللہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے ان کو مستقل مطاع اور مخدوم نہیں بنایا. ان پر اطیعوا مستقل نازل نہیں ہے، یہ تبعاً ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جب تک یہ اللہ اور رسول کے فرما بردار رہیں گے مطاع رہیں گے، ان کی اتباع کی جائے. اور اگر یہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہو جائیں تو پھر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے میں کیوں اس کا اکرام کروں؟ اس لیے کہ وہ تو ہمارے غلاموں کا غلام ہے. بادشاہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ تو ہمارے غلاموں کا غلام ہے. تو کہیں انسان اپنے غلام ہی کا اکرام نہیں کرتا؟ غلام ہے، نہیں کہ غلاموں کا بھی جو غلام ہو. تو وزیر نے کہا کہ یہ تو بات سمجھ نہیں آتی، یہ ایسے معمولی سا ملا اور اتنے بڑا ناز و نخرے دکھا رہا ہے کہ بادشاہ کو کہہ رہا ہے تو میرے غلاموں کا غلام ہے. تو اس نے بتایا کہ ہاں. اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے کہ جتنے نفس کے برے خواہشات ہیں وہ سب میرے غلام ہیں، اور بادشاہ نفس کی خواہشات کا غلام. سمجھ گئے بھائی؟ یعنی نفس کے برے خواہشات جو ہیں میرے غلام ہیں، میں ان کو قبضے میں رکھتا ہوں، اور یہ اپنے نفس کے برے خواہشات کا غلام ہے. تو ایک شخص ہے جو نفس کے خواہشات کا غلام نہیں ہے، اور نفس کے خواہشات اس کے غلام، اور یہ نفس کا غلام ہے. نفس میرا غلام ہے اور یہ نفس کا غلام ہے. تو غلام کا غلام ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے والد سید افتخار احمد 2 مہینے سے سخت بیمار ہیں. کون ہے محمد یوسف؟ اچھا ٹھیک. پرچہ کیسے آیا ہے؟ کہاں ہے؟ اچھا یہ ہے. ٹھیک ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے والد کو شفا دے. ہم سب بیماروں کو اللہ شفا دے دے. جو بھی بیمار ہو، جس کو جو بھی بیماری ہو. میر صاحب بھی طبیعت ٹھیک نہیں، عتیق بھی بیمار ہیں. یا رب العالمین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما. عتیق کو بھی جلد شفا دے دے. گھر میں بیمار ہیں ان کو بھی اللہ پاک جلد شفا دے دے. یا اللہ میری شوگر کی بیماری کو جلد شفا دے دے. اختر کو، ہمارے سب گھر والوں کو، آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو یا اللہ سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما. سلامتی اعضا، سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا چھوٹا. اور صلی اللہ علیہ نبی کریم. آمین یا رب العالمین. تخلیص تو واہ تو واہ، ایسی گرمی لگ رہی. کیا پنکھا چلاؤ بھائی، کہاں سے گرمی آ جاتی ہے؟ کیا بات ہے؟ آج گرمی ہے. دیکھو بڈھے کو گرمی لگ رہی ہے، جوان چادر اوڑھے گی. بیٹھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک ذاکر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں. اس کا نام حسن العزیز ہے. خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا تھا. لکھا ہے کہ ایک ذاکر شاغل نے عرض کیا کہ ذکر تو کرتا ہوں مگر اس میں کچھ ذوق و شوق نہیں ہوتا، یعنی مزہ نہیں آتا. وساوس کی بھی شکایت کی کہ وسوسے بھی آتے ہیں.
فرمایا کہ وساوس کا علاج یہی ہے کہ ہمت سے اس کی طرف توجہ نہ کرو، ہمت کرنی پڑے گی، ہمت کر کے اس کی طرف توجہ نہ کرو، اور اپنے ارادے سے وسوسوں کو نہ لاؤ۔ وساوس کا آنا برا نہیں ہے، لانا برا ہے، اور آنا برا نہیں ہے مگر اس کو ٹھہرانا برا ہے۔ دیکھیے، جو مہمان آ جائے نامناسب، اس کو چائے پانی مت دو تو خود ہی بھاگ جائے گا۔ تو جب وسوسہ مہمان نامناسب ہے، اچھا مہمان ہے، نامناسب مہمان ہے وسوسہ، اس کو چائے پانی کے معنی کیا ہے؟ اس کی عزت نہ کرو، ادھر توجہ ہی نہ کرو، دیکھو ہی مت، نہ سوچو کیا آ رہا ہے بس۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وسوسہ دل کے باہر ڈالتا ہے شیطان، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اندر ہے۔ دل کے باہر سے وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، مومن سمجھتا ہے کہ میرے دل میں وسوسہ اندر ہے، اندر نہیں ہوتا۔ جیسے شیشے پر اگر مکھی بیٹھ جائے، شیشے کے اوپر آئینہ ہے نا جس میں شکل دیکھتے ہو، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ اندر گھسی ہوئی ہے۔ کیا مثال دی حضرت تھانوی بزرگوں نے ہمارے، سبحان اللہ۔ لہذا سمجھ لو یہ سب باہر باہر ہے، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ دوسری مثال کہ جب وسوسوں کی بھرمار ہو تو یہ کہو الحمدللہ الذی رد قید الشیطان الی وسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے شیطان کے مکر کو اور تدبیر کو صرف وسوسے تک رکھا۔ بس شکر ادا کرو تو شیطان مایوس ہو کر بھاگے گا کہ یہ تو عجیب مومن ہے، میرے وسوسے سے بجائے غمگین ہونے کے تو الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ وسوسہ اللہ کو دور کرتا، مگر یہ تو الحمدللہ کہہ کر اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ پڑھنے سے اور یہ پڑھنے سے، الحمدللہ الذی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اس اللہ کا۔ اگر اردو میں کہہ لو، عربی نہ یاد ہو تو چلو بھائی اردو میں کر لو۔ الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اب شیطان کے مکر و تدبیر کو وسوسے تک بس رکھا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ورنہ اگر شیطان کو اتنی طاقت ہوتی کہ گناہ پر مجبور کر کے ہم سے گناہ بھی کرا دے تو پھر یہاں کوئی نظر آتا؟ ہر صوفی کو، داڑھی والے کو اٹھاتا ایک ایک شیطان اور لے جا کے سینما ہاؤس میں بیٹھا دے، بولو ہے۔ لیکن شیطان کو گناہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، صرف خیالات اور گندے وسوسے ڈالتا ہے۔ لہذا اس وقت یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بشارت دی کہ اور سکھایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کے وسوسے کو، صرف شیطان کے مکر و تدبیر کو وسوسے تک محدود رکھا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے سے بندہ وسوسے سے اور قریب ہوا یا نہیں، تو شیطان اپنی بزنس کو وہاں پھیل پاتا ہے، لاس میں پاتا ہے، خسارے میں پاتا ہے۔ بھئی ہم نے تو وسوسہ ڈالا تھا تاکہ یہ شخص اللہ سے دور ہو جائے، اور یہ کہہ رہا الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے شیطان کی طاقت وسوسے تک رکھی ہے، وہ ہم سے زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا۔ وسوسے کو برداشت کر لو، ادھر توجہ ہی نہیں کرو، خود ہی بھاگ جائے گا۔ جب ہم توجہ نہیں کریں گے تو مہمان رکے گا، بھاگ جائے گا، شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ پھر دوسرا علاج کہ شیطان کا وسوسہ ایسا ہے جیسے کہ آپ کو حیدرآباد سندھ جانا ہے اور سپر ہائی وے سے شاہراہ سے آپ جا رہے ہیں، راستے میں حکومت کا بھنگی سڑک صاف کر رہا ہے، گدھا گاڑی بھی جا رہی ہے، کتا بھی بھونک رہا ہے، تو کیا حیدرآباد جانے والا ادھر ادھر دیکھتا ہے؟ بولو، یہ پریشان ہوتا ہے کہ بھنگی کیوں یہاں ہے، جھاڑو لگا رہا ہے، کتا کیوں بھونک رہا ہے، گدھا گاڑی کیوں چل رہی ہے؟ لہذا دل بھی ایک شاہراہ ہے۔ آپ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں، دل ایک شاہراہ ہے، سپر ہائی وے ہے، اس میں شیطان بھی بھونکے گا، شیطان کا گدھا بھی چپوں چپوں کرے گا، گدھا گاڑی بھی چلائے گا، وسوسے بھی ڈالے۔ آپ اپنے اللہ کی طرف چلتے جاؤ، دیکھو ہی مت ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے۔
سمجھ میں بات آ رہی بھائی آپ لوگوں کو؟ اگر آپ کو حیدرآباد سندھ جانا ہو تو بتاؤ کبھی کتا ملتا ہے نہیں راستے میں، گدھا گاڑی بھی ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہیں سڑک پر بھنگی گاڑو لگا رہا ہو، تو ان چیزوں میں پھنس جاؤ گے۔ اس پر ایک اپنا شعر یاد آیا، ایک دریا میں انسان جا رہا ہے، دریا کی لہروں میں مختلف بلب لگے ہوئے، لال پیلے ہرے، بہت رنگین خوبصورت کر دیا دریا کو، دریا کی موجوں کے نیچے مختلف بلب لگا دیے، پیلا بھی ہے، لال بھی ہے، ہرا بھی ہے، بہت مزہ آ رہا۔ تو جس کو کشتی پر جانا ہے یہاں سے اپنے محبوب کی جگہ منزل پر، تو کشتی چلانے والا اگر ان رنگین موجوں میں کشتی کو روک کر دیکھنے لگے گا تو منزل تک پہنچے گا، اپنے محبوب تک۔ تو جس کا اللہ محبوب ہے اس کو چاہیے کہ جب اللہ کی طرف چلو تو دنیا کے حسینوں کو سڑکوں پر یہ رنگین موجوں کو مت دیکھو، اب اس پر میرے شعر کی قدر کرو۔ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، اے رنگین موجو، اے رنگین لہرو، اے رنگین موجو میری نگاہوں سے ہٹ جاؤ، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، امواج جمع ہے موج کی، موج آتی نا سمندر میں لہریں، ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی، یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے، یہ کشتی پیا نے اللہ تعالیٰ، بس جس کو اللہ کی طرف جانا ہے اس کو ان نمکینوں حسینوں مرنے والوں کے ڈسکمبر کو جو دیکھے گا تو وہ انٹرنیشنل بیوقوف بن کر منزل سے محروم رہے گا۔ سڑک پر ہوگا، بظاہر سلوک پر جا رہا ہے، لیکن ادھر ادھر تاک جھانک اور حرام لذت کی وجہ سے منزل سے محروم ہے، سالکین کی صف میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے محروم ہے۔ ساری دنیا یہی سمجھے گی کہ یہ بھی خانقاہ میں رہتا تھا، یہ بھی سالکین کے ساتھ سفر کرتا تھا، لیکن قلب کا قبلہ غلط ہونے سے، یریدون وجہ کے خلاف چلنے سے اللہ اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انہی کو ملتا ہوں جن کا میں مراد ہوتا ہوں۔ صحابہ کی شان میں آیت نازل ہے، الذین یریدون وجہ، صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کا مراد، ان کے دل میں میں ہی مراد ہوں، یہ ہمارے مرید ہیں۔ دیکھو ترجمہ کیا ہے، الذین یریدون وجہ، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سب مریدون ہیں۔ یریدون کا فاعل کیا ہے، ہم ضمیر کا نام کیا رکھو گے، مریدون۔ تو جو اللہ کا ارادہ رکھے گا، اللہ کو مراد بنائے گا، وہی تو اللہ پائے گا۔ اور جو اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کے ساتھ تو ہے، مگر اس کے دل میں مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، وہ غیروں کو سب میں بھی دل پھنساتا رہتا ہے، اللہ تک پہنچے گا بھائی؟ اللہ کو غیرت نہیں آئے گی کہ ظالم ہم سے بھی محبت کرنا چاہتا ہے اور غیر اللہ کو بھی دیکھتا ہے، ادھر ادھر بھی نظر مار بھی ہے، غیر اللہ سے دل لگا کر اللہ سے اپنے کو محروم کرتا ہے، نہ دنیا میں چین نہ آخرت میں۔ کیا کہیں، بس کتنی قسمیں اس پر اٹھا لوں کہ جو غیر اللہ سے دل لگانے والے ہیں ان کو نہ دنیا میں چین ہے نہ آخرت میں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی۔ بتا دو بھائی، جتنے لوگ عورتوں کو تاک جھانک کرتے ہیں، قسم رکھ دوں ان کے سر پر قرآن رکھ دوں تو یہی کہیں گے ہر وقت دل پریشان رہتا ہے۔ پریشان نہیں رہے گا، جب پری سے دل لگے گا تو پریشانی آ جائے گی، پریشانی میں پری ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، بس جس نے دل کو غیر اللہ سے لگایا تو غیر اللہ سے دل لگانے کا 0 پوائنٹ نقطۂ آغاز بے چینی، عذاب الہی، غضب الہی، قہر الہی اور پریشانی کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ جن کا ذوق سلیم ہے ان سے پوچھ لو، اور جن کا تھرمامیٹر ہی ختم ہو چکا، مردہ دل ہو چکا، تو مردوں کو لاکھوں جوتے لگا دو، اس کو تو کبھی چیخ بھی نہیں نکلے گی۔ کسی مردے کو 1000 جوتے مارو، چلائے گا؟ تو جس کا دل مردہ ہو چکا ہے اس کو نافرمانی سے پریشانی نہیں ہو، اور جس کے دل کو گناہ سے کے خیالات ہی سے پریشانی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے۔ اور یہی چیز حاصل ہوتی ہے خانقاہوں سے، خانقاہوں سے آنا، خانقاہوں میں آنا اور اللہ والوں سے تعلق جوڑنے سے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا خیال ہی نہ آئے، یا اس کے دل میں گناہ کرنے کا تقاضا ہی نہ ہو، یا اس سے کبھی خطا ہی نہ ہو۔ معصوم نہیں ہو جاتے، معصوم صرف نبیوں کی شان ہے، پیغمبروں کی شان ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ جب اللہ کے یاد کرنے والے، اللہ کے ذکر کرنے والے اور اللہ والوں کے پاس آنے جانے والے اور خانقاہوں سے رابطہ رکھنے والے سے بھی خطا ہوتی ہے اور جو نہیں جاتے ان سے بھی خطا ہوتی ہے، دونوں کی خطاؤں میں پھر فرق کیا ہے؟ بولو بھائی، کیسا سوال ہے؟
جو شخص اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھتے، خانقاہوں میں آنا جانا نہیں رکھتے، ان سے بھی خطا کبھی کبھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا معصوم ہو جاتے ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اور جو نہیں آتے ان سے بھی خطا ہوتی ہے۔ تو ذاکر کی خطا میں اور غافل کی خطا میں کیا فرق ہے؟ ذاکر مانے اللہ کو یاد کرنے والا، اور غافل مانے جو اللہ سے غافل ہیں۔ دونوں جب خطا کار ہے تو دونوں کی خطاؤں میں فرق کیا ہوا؟ اگر فرق نہیں ہے تو ذکر بیکار ہے خانقاہوں میں جانا۔ دو فرق بتاتا ہوں اس وقت۔ نمبر ایک، جو ذکر کرتا ہے اس کی خطا کی تعداد کم ہوتی رہتی ہے آہستہ آہستہ۔ ذکر سے پہلے، خانقاہوں میں آنے سے پہلے اگر وہ 1000 دفعے نظر مارتا تھا تو اب اس کی 500 ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ 100 ہو جائے گی، آہستہ 10 ہو جائے گی، پھر 3 ہو جائے گی، اور پھر یہ ایک دن اس کی نظر بازی 1 2 3 ہو جائے گی۔ کیا سمجھے؟ 1000 سے 500، 500 سے 100، اور 100 سے 10، اور 10 سے پھر 3، اور 3 کے بعد 1 2 3۔ پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک نظر بھی آپ کی خراب نہیں ہوگی، اللہ ہمت دے دے گا۔ ایک فرق ہو گیا نا بھائی، اس فرق کا کیا نام ہے؟ تقلیل معاصی، گناہوں کی تعداد کم ہونے لگے گی۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کیا فائدہ ہوا اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے سے اور ذکر کی برکت سے؟ کہ گناہوں کی تعداد میں کمی آ جائے گی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گی۔ ایک چور بیعت ہوا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، چور مرید ہو گیا۔ اب جب اس کا دل چوری کو چاہا، بے چین ہوا، عادت پڑی تھی، تو اس نے نمازیوں کا جوتا ادھر ادھر کر دیا، اس کا ادھر، اس کا ادھر، اس کا ادھر، اور سب نمازی پریشان، جوتے تلاش کر رہے، کہتے ہم نے تو یہاں اتارا تھا، یہ وہاں کہاں چلا گیا؟ تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا، حضرت آج کل پتہ نہیں کون ہے جو جوتا کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ایک چھوٹے بچے کو مقرر کر دو اور پتہ لگ جائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ مقرر ہوا تو معلوم ہوا وہی نئے مرید صاحب جنہوں نے چوری سے توبہ کی ہے، وہ جناب ادھر ادھر کر رہے ہیں اور جلدی سے آ کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ 2-3 جوتا ادھر ادھر کیا اور تکبیر میں آ کے شریک ہو گئے نہ پہلی رکعت میں۔ حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے توبہ کیا میرے ہاتھ پر، پھر تم یہ کیا کر رہے ہو یہ؟ تو اس نے کہا، حضرت میں نے چوری سے توبہ کی ہے، ابھی ہیرا پھیری سے ذرا سا چوری کا جب تقاضا نفس کو شدید ہوتا ہے تو میں اپنے نفس کو ہیرا پھیری کی ذرا سا غذا دے دیتا ہوں۔ آپ گھبرائے، انشاءاللہ ایک دن آئے گا میں ہیرا پھیری بھی چھوڑ دوں گا، ایک دن آئے گا ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا، لیکن نفس بڑا ظالم ہے، یہ جب چوری کا تقاضا کرتا ہے تو میں اس کو ذرا تسلی کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے بعض لوگ گناہ سے توبہ کرتے ہیں لیکن بہت دن تک ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ پہلے گناہوں کی تعداد کم ہوتی ہے، سنا آپ نے، اور ہیرا پھیری کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہیرا پھیری کی تعداد پھر کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ روز بروز اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جاتا ہے اور گناہوں سے مناسبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن، کیا عمدہ شعر اس وقت یاد آیا۔ خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، خس و خاشاک، خس مانے گھاس، تنکا، خاشاک یہی گھاس وغیرہ، خس و خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن۔ دیکھو بھائی آپ لوگ گلشن میں ہیں یا نہیں ہوتا ہوں؟ تو دل کا گلشن بناؤ، آہستہ آہستہ ہیرا پھیری بھی کم ہونے لگے گی انشاءاللہ۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ مزاج ہی بدل جائے گا، گناہ کے تصور سے بھی دل گھبرائے گا، حسینوں کو دیکھ کر دل گھبرائے گا، کہاں سے بلا آ رہی ہے، بھاگو گے، فٹ پاتھ بدل دو گے، نظر کی پر نیچی کر لو گے، ایسی بے چینی ہو جائے گی کہ کوئی 1,00,000 روپیہ دے کہ تم کسی حسین کے ساتھ ایک رات گزار دو تو وہ کہے گا کیا رات بھر نیند نہیں آئے گی، پریشان رہوں گا، عذاب الہی میں مبتلا رہوں گا۔ اب دل ایسا ہو چکا ہے کہ اب یہ گناہ مجھے ہضم نہیں ہوتا، انہوں نے اپنا بنا لیا ہے۔ جس کو اللہ اپنا بناتا ہے اس کو گناہ ہضم نہیں ہوتا۔ آپ بتاؤ کہ ایک پودا نیا لگایا آپ نے، ایک پودا نیا لگایا اور اس کو ابھی جڑ ذرا سی اتنی سی گھسی زمین میں، اتنی سی، اس کا اکھاڑنے میں آسانی ہے یا نہیں؟ یہ یوں کیا تو کوئی یوں اٹھا لیا۔ تو جن کا تعلق اللہ سے کمزور ہے تو ان کو یہ حسین نمکین چہرے
ذرا سی دیر میں یوں کھاڑ کر کے اپنے ساتھ مشغول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے ذکر کی برکت سے، خانقاہوں میں آنے جانے کی برکت سے، تقویٰ پر استقامت کی برکت سے آہستہ آہستہ وہ پودا ایمان کا، تعلق مع اللہ کا، نسبت مع اللہ کا جڑ پکڑ لیتا ہے۔ آہستہ آہستہ جڑ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب جڑ 2-3 ہاتھ نیچے چلی گئی، بولو بھائی، اس درخت کو جب آپ اچارتے ہیں تو پھر درخت کیا کہتا ہے؟ اس میں ایک آواز آتی ہے، اکھڑتا نہیں ہے، پسینہ آ جاتا ہے اکھاڑنے والے کا۔ تو جب اللہ سے تعلق سالک اور ذاکر کو آہستہ آہستہ ایک زمانے میں دل کی گہرائیوں میں اللہ کا تعلق کی جڑ اتر جائے گی تو نفس و شیطان کو پسینے آ جائیں گے گناہ کرانے میں، اور پھر بھی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نفس و شیطان کتنا ہی کوشش کرے، یہاں تک کہ اس کو پسینے آ جائیں، نفس کو پسینے آ جائیں، دل دھڑکنے لگے گا، مگر گناہ کی ہمت نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اس کا جڑ اتنی مضبوط ہو چکی، اتنی اندر جا چکی کہ اب درخت اکھاڑ نہیں سکتا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا اور مولانا رومی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ گناہ کی عادت کو جلدی اکھاڑ کے پھینک دو، کیونکہ یہ پودا گناہوں کا اگر زیادہ جڑ گہرا ہو گیا تو پھر تمہیں اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ نہ کہو کہ ابھی 2-4 مہینہ اور گناہ کر لیں، 2-1 سال اور بد نظری کر لیں، پھر ذرا زیادہ بڈھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے، کمر کمزور ہو جائے گی تو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ دیر مت کرو، گناہوں کی عادتوں میں دیر کرنے سے گناہوں کی عادتوں کی جڑ مضبوط ہوتی جائے گی اور پھر آپ کے لیے ان کو اکھاڑنا مشکل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بس مولانا رومی کا مضمون ہے جس کو میں اردو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عارف رومی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بری عادت ہو جلدی اکھاڑ کے پھینکو، ورنہ درخت بد وہ برا درخت جو ہے قوی ترمی شود اس کی مضبوط ہو جائے گا۔ درخت بد قوی ترمی شود وہ برا درخت گناہوں کا مضبوط ہو جائے گا، اور برکنندہ پیر و مسترمی شود اکھاڑنے والا روز بروز کمزور ہو رہا ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے گناہ کو نہیں چھوڑا، میں نے ان کو 80-90 سال کی عمر میں دیکھا کہ وہ بدنظری کرتے، اور جنہوں نے گناہ چھوڑنے کی ہمت کی ان کو جوانی میں ایسا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر گناہ سے محفوظ کر۔ سبحان اللہ! دیکھیے حضرت حکیم الامت ہی کی برکت ہے۔ ابھی ایک سطر پڑھا تھا، اس کی اتنی شرح ہو گئی ہے۔ ہاں، ذاکر کی خطا میں اور غافل کی خطا میں ایک فرق بیان کیا کہ گناہوں کی تعداد میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ ذاکر جو اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اللہ والوں سے جو دوستی رکھتا ہے، اور جو غافل ہے اس کی گناہوں کی تعداد میں کثرت ہوتی جائے گی۔ فرق ہو گیا نا بھائی؟ غافل کی خطاؤں میں کثرت ہوگی، ذاکر کی خطاؤں میں قلت ہوگی۔ وہاں تکثیر ہوگی، یہاں تقلیل ہوگی۔ غافل کے گناہوں کی تعداد میں روز بروز تکثیر ہوگی، اور اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے اور ذکر کی برکت سے تقلیل ہوگی۔ فرق ہو گیا نا؟ ایک فرق ہوا یہ، میں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا فرق بیان کرنے کا؟ 2۔ اب دوسرا فرق سنیے کہ غافل سے جب گناہ ہوگا تو توبہ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوگی یا دیر سے ہوگی، اور ذاکر اور اللہ والوں سے تعلق اور اللہ کرنے کی برکت سے جب کبھی بدنظری یا خطا ہو جائے گی تو اس کا دل پریشان ہوگا، جلد توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ غافلین کو توفیق توبہ نہیں ہوتی، ذاکرین کو توفیق توبہ ہو جاتی ہے۔ یہ فرق معمولی ہے۔ اس نمبر 2 کی وجہ کیا ہے کہ ذکر کی اور اہل اللہ کی صحبت سے ان کے دل میں اجالا آ چکا ہے، ان کے دل میں روشنی آ چکی ہے۔ جس گھر میں روشنی ہوتی ہے، جب وہاں کی بجلی فیل ہوتی ہے تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بجلی کے لیے پاور ہاؤس کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ جلدی بجلی بھیج دیجیے، اندھیرے میں پریشانی ہے۔ اور جن کے گھر میں پہلے ہی سے بجلی نہیں ہے ان کے اوپر اندھیرے پر اندھیرے چل رہے ہیں۔ بادل بھی آ جائے، ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو گئی، سورج بھی ڈوب چکا، ستارے بھی غائب ہو چکے، چاند بھی غائب ہو گیا، بادل اندھیرا کالی گھٹا چھائی ہے، لیکن انہیں کوئی احساس نہیں کیونکہ پہلے ہی سے اندھیرے میں۔ یہ فرق ہے کہ ذکر کی برکت سے اللہ والوں کے تعلق سے قلب میں ایک نور ہوتا ہے، جس سے جب ان سے خطا ہوتی ہے تو دل میں اندھیرے آتے ہیں، اس اندھیرے سے گھبراتے ہیں کیونکہ پہلے سے روشنی میں تھے۔ پہلے کس میں تھے؟ روشنی میں تھے۔ تو روشنی کے بعد جب اندھیرے میں آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے
کیا مجھ سے خطا ہو گئی، پاور ہاؤس کو فون کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، شیطان نے ہم سے گناہ کرایا اور گناہوں سے اندھیرے آ گئے دل میں، اور آپ نور ہیں، آپ اب معافی دے دیجئے، ندامت کے سے ہمارے قلب کو پھر روشن کر دیجئے، اور ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے دل میں اجالا کر دیجئے۔ ہم نے اپنا منہ بھی کالا کیا اور دل بھی کالا کیا، کیونکہ گناہ سے ذلت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی کو گناہ سے عزت نہیں ملی، جس کے ساتھ گناہ کرتا ہے وہ بھی اس کو ذلیل سمجھتا ہے، یہ بہت کمینہ شخص ہے۔ صورت تو اس کی باعزید بستانی کی ہے رحمۃ اللہ علیہ کی، اولیاء اللہ جیسی، مگر اس خبیث کا عمل مثل ننگ عزیز ہے، شکل اس کی ایسی، صورت کیسی اور عمل کیسا۔ بولو کبھی گناہ سے کسی کو عزت ملی ہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی عورت کو کوئی داڑھی والا دیکھ لے تو اس کو انہیں بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ آپس میں اگر دو عورتیں جا رہی ہوں گی تو فوراً کہیں گے دیکھو داڑھی والا بھی دکھ رہا، اور پتلون والا دیکھتا ہے تو اس سے کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دھوبی کے ہاں، ڈرائی کلینز والوں کے ہاں وہ پتلون جاتی ہے جو کہ گیریج والے لڑکے ہوتے ہیں نا، گریس لگی ہوئی، تو کہتے ہیں بھائی بہت مشکل ہے اس کا، اور جو صاف ستھرے کپڑے جلدی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے بارے میں امت کو نیک گمان ہے، جن کے چہرے پر داڑھی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پر گول ٹوپی ہو، یا کچھ ہو اس میں تین میں سے ایک چیز بھی ہو، تین میں سے ایک چیز بھی ہو تو بھی امت کو نیک گمان ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو بہت خیال کرو، کوئی فائدہ نہیں، گناہ میں کبھی فائدہ نہیں، ذلت تو خاری و پریشانی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان تم کو برا نمونہ پیش کرتا ہے، نمونہ تم کو اچھا پیش کرتا ہے۔ وہ کیا نمونہ ہے؟ صورت کی، ظاہری صورت کی ڈیزائن، ظاہری صورت کی ڈیزائن اور اس کا کلر، اس کے بعد یہ تو اس کا سیمپل ہے، اس کے بعد تم کو اس کو سے پل کرتا ہے اور پل پر چڑھا لیتا ہے، پھر پش کرتا ہے، دھکا مارتا ہے، پھر گٹر لائن کے سوا مولانا رومی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ چلے تھے ہرن کا شکار کرنے، یعنی اللہ سے تعلق کرنے، اور ایک جنگلی سور نفس کے گندے خواہشات میں ذلیل و خوار پڑے ہوئے۔ اتنی بڑی محرومی کی بات۔ اگر موت آ گئی، آج کل میں نے کہا تھا کہ آج کل بدائی کے اسباب زیادہ ہیں اللہ کی طرف جانے کے، بدائی مانے رخصت کدھر؟ دنیا سے آخرت کے۔ آج کل اسباب زیادہ ہے یا نہیں؟ صبح جو نکلتا ہے تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں خیریت سے شام تک گھر آؤں گا یا نہیں، تو جب بدائی کے اسباب زیادہ ہوں تو دل نرم ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ ایسی صورت میں جلدی جلدی گالوں پر بجائی کر لو، داڑیاں رکھ لو، ٹخنے اوپر کر لو، اللہ سے رونا سیکھو، تہجد بھی پڑھ لو، ورنہ عشاء کے وقت 4 فرض 2 سنت کے بعد 3 وتر سے پہلے 2 رکعت توبہ، اسی میں حاجت، اسی میں تہجد کی بھی نیت کر لو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو وتر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے گا اس میں تہجد کی بھی نیت کر لے، توبہ کی، حاجت کی بھی، تو 2 ہی رکعت میں وہ قیامت کے دن تہجد گزار اٹھایا جائے۔ امداد الفتاوی میں موجود ہے، علامہ شامی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کل ما صلی بعد صلاۃ العشاء فهو من اللیل، فرض عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ لیں گے، قیامت کے دن آپ انشاءاللہ تہجد گزار اٹھیں گے۔ تو جلدی جلدی نیکیاں کرنی چاہیے اور گناہ سے بہت بچنا چاہیے کہ ممکن ہے یہی ہمارا آج ہی کا دن آخری وقت ہے۔ تو نافرمانی میں اللہ کے ہاں جانے میں فائدہ ہے یا فرما برداری میں جانے میں فائدہ ہے؟ بولو سوچو۔ بس ابھی ہمارے یہاں آج ایک بچہ آیا تھا، اس نے کہا کہ میرے بابا بالکل صحت مند تھے، کوئی دل کی بیماری نہیں تھی، اور ان کا دل اچانک بند ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آج ہی شام کو آیا، شاید وہ موجود بھی ہو، مشتبہ ہے، ٹھیک ہے حالات کی وجہ سے چلا گیا ہو۔ بہرحال یہ ہے نہ جانے بلا لے پیا کس کھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی۔ تو دوستو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پھر میں قسم کھاتا ہوں، کیا کروں، پھر میں واللہ کہتا ہوں کہ دوستو میں اپنے بزرگوں پر اور حق تعالیٰ لاؤ خور میں کھانے والوں سے زیادہ اللہ کے نام میں جو چین ہے دنیا میں اس کا مثل نہیں، کیونکہ اللہ خود بے مثل ہے، ان کے نام سے جو چین ملتا ہے وہ چین بھی بے مثل ہوتا ہے۔ نہ بادشاہوں کو نصیب ہے، نہ مالداروں کو نصیب ہے، نہ حسینوں کو، نہ عاشقوں کو نصیب ہے۔ اللہ بے مثل ہے یا نہیں؟ تو اس کا چین، ان کے نام سے جو چین ملتا ہے وہ بھی بے مثل ہوتا ہے۔
مفت کی سلطنت، مفت کی سارے عالم کی رومانٹک کا رس، مفت میں دونوں جہان کی لذت، جنت کی حوروں کی بھی لذت اللہ کے نام میں موجود ہے۔ اگر اللہ تعالی خالق جنت ہونے کی حیثیت سے جنت سے افضل ہے یا نہیں؟ مخلوق افضل ہو سکتی ہے خالق سے؟ بتاؤ جنت کس نے پیدا کیا؟ تو پھر جس نے اللہ کو دل میں پا لیا جنت سے افضل پایا یا نہیں پایا؟ دوستوں میں آپ کو بلا الیکشن سلطنت کی پیشکش کرتا ہوں، بلا الیکشن آپ کو سلطانیت کی تخت و تاج کی پیش کرتا ہوں، بلا تمام مسائل اٹھائے ہوئے ساری دنیا کے حسینوں کے حسن کا کیفور پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق میں وہ مزہ ہے، ورنہ ساری دنیا پریشان ہے۔ اس عالم میں ساری دنیا پریشان، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا۔ ارے بھائیو اردو ذرا غور سے سنو، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، یعنی فکر پریشانی میں سر بھاری ہے، گراں مانے بھاری۔ اب کیا کرے، ترجمہ بتانا پڑتا ہے۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں۔ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہر دم سرگراں پایا، سر پکڑے فکر میں پریشان۔ کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، آسمان کے نیچے دنیا میں ہم نے کسی کو چین سے نہیں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، بس ایک مجذوب کو یعنی اللہ والوں کو، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں مانے خوشی، خوش، شادماں مانے خوش، بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ سمجھ گئے؟ یہ نہ سوچو کہ اللہ کا دیوانہ بننے سے دنیا چھن جائے گی، دنیا رہے گی، برکت آ جائے گی۔ نافرمانوں کے پاس دنیا، اس میں برکت نہیں ہے، فرما برداروں کے پاس دنیا ہے، اس میں برکت ہے، چاہے سوکھی روٹی کھائیں۔ اللہ والوں کی سوکھی روٹی نافرمانوں کی پلاؤ، بریانی اور قورمہ اور ان کے شامی کباب سے افضل ہے، کیونکہ ان کے زبان پر تو شامی کباب ہے اور دل پر بے پناہ عذاب ہے۔ زبان پر شامی کباب، دل پر بے پناہ عذاب، ہر وقت ورنہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ یہ دنیا دار کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کبھی کسی اللہ والے سے بھی سنا؟ ڈاکٹر صاحب کو ذرا یہاں جانے دو بھائی، ڈاکٹر ایوب صاحب ذرا راستہ دو ان کو۔ ڈاکٹر ایوب صاحب حافظ بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، MBBS بھی ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں، دل کے اسپیشلسٹ ہیں۔ شان ہاسپٹل میں ان کا بہت بڑا مطلب ہے، بڑی بڑی مشینیں دل کی چیک کے لیے ہے۔ وعلیکم السلام۔ لیکن دیکھو داڑھی بھی شرعی ہے، پیجامہ بھی ٹخنے سے اوپر ہے، اور میرے مرید بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں۔ بتا دیا۔ لوگ کہتے ہیں انگریزی پڑھنے سے اللہ نہیں ملتا۔ ارے انگریزی تو پڑھو، انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، مگر تمہاری ڈاک میں اور کر میں فاصلہ نہ ہو کہ ڈاک کہیں پڑی ہے، کر کہیں پڑا ہوا ہے۔ اللہ والے بنو، یہ مطلب ہے۔ اگر ڈاکٹر اللہ والا نہیں ہوگا تو اس کی ڈاک کہیں پڑی ہوگی، تر کہیں پڑا ہوگا۔ اس کا قصہ ہے، بمبئی میں ایک صاحب ڈاکٹر تھے، لیکن ان کو دماغ نارمل نہیں رہا، ہر وقت روتے تھے، رات بھر روتے تھے، زیادہ رونے سے، زیادہ جاگنے سے دماغ غیر معتدل ہو گیا۔ میں نے شاہ ابراہیم صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ جو ہے یہ میرے پیر بھائی ہیں، مگر ان کا دماغ معتدل نہیں ہے، ان کی بیوی بچے سب تنگ ہیں، ہر شخص سے لڑتے ہیں، خشکی بڑھ گئی، نیند نہیں آتی، معتدل نہیں ہے یہ۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کا سارا وظیفہ بند کرا کے ان کو دوا لکھ دوں اور کچھ ان کے علاج کر دوں۔ تو حضرت نے ہاں ان کو بلایا، اور جو اختر کہے وہی کرو۔ میں نے کہا سب وظیفہ ملتوی کرو، سر میں بادام کا تیل لگاؤ، سیب کھاؤ صبح شام، اور ہنسو بولو، اور کبھی سارے وظیفے فی الحال بند کر دو۔ اور کہنے علاج کر سکتا ہوں کیا؟ علاج نہیں، علاج بھی ابھی نہ کریں، کیونکہ جب آپ خود نارمل ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کیا بیماروں کا علاج کریں گے؟ کیونکہ ابھی آپ علاج اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ کی ڈاک اور تر میں فاصلہ ہے۔ جب ڈاک اور تر مل جائے گی پھر ہم آپ کو بتا دیں گے، کب علاج شروع کر دیں گے۔ سمجھو جی، پھر لطف بات ہے یا نہیں بتاؤ؟ وہ خود یہ ہنسے، 15 دن میں وہ بالکل ٹھیک ہو گئے،
سارے گھر والوں نے دعائیں دی کہ ابھی ہنستے ہیں، کسی سے لڑتے بھی نہیں، معتدل ہو گئے. بچے نے دعائیں دی، ان کی بیوی نے دعائیں. پھر میرے ساتھ وہ بمبئی سے ہردوئی بھی آئے، کہنے کے ایسے ہی ہم تو مرنے کے قریب ہو گئے تھے. تہجد میں ایسے روئے وہ میرے پاس جیسے مرغی. ارے میں نے کہا یہ کون سی رونے کی آواز ہے؟ میں گھبرا گیا. میں سمجھ گیا کہ یہ تو گئے، دماغ چالو ہو گیا ان کا. تو اگر پیر نہ ہو، سنو، اگر شیخ و مربی نہ ہو، بڑے بڑے صوفی ہلاک ہو گئے. یہ شیخ کا مقام ہے جو اپنے مرید کی رہنمائی کرتا ہے. ایک مرید نے حضرت کو لکھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جب میں ذکر کرتا ہوں دل میں روشنی ہو جاتی، تمام تجلی جلوہ ہی جلوہ. حضرت نے لکھا سب وظیفہ چھوڑ دو، 6 گھنٹے سو، صبح باغ میں ٹہلو، دوستوں کے ساتھ ہنسو بولو، سر میں بادام کا تیل لگاؤ، کسی حکیم کو دکھاؤ دماغ میں خشکی بڑھ گئی. پھر ہنس کے حضرت نے فرمایا اناڑی پیر ہوتا جاہل وہ فوراً خلافت دیتا کہ جب آ گیا نظر میں جلوہ دے دو اس کو خلافت کا حلوہ. اب فرمایا یہ بھی یاد کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے شیخ کو اپنے حالات کی اتباع کرنا بہت ضروری. جنہوں نے دیر سے اطلاع کی وہ بھی چل پڑے، دماغ غیر معتدل ہو، فوراً خبر کرو. اگر اخلاق میں جھنجھلاہٹ آنے لگے، لڑنے لگے ہر شخص سے، ہر وقت طبیعت میں غصہ، فوراً شیخ کو اطلاع کرو. پھر وہ آپ کو سیب بتائے گا صبح شام، تاکہ یہ آپ کا آسیب دور ہو جائے. سیب بتائے گا کیوں؟ تاکہ آپ کا آسیب دور ہو جائے، اور اس کو معتدل کرنے کے لیے وہ کوئی اور تدبیریں بھی بتا دے گا. اس لیے دوستو بہت ضروری. فرمایا کہ وساوس کا علاج یہی ہے کہ ہمت سے توجہ نہ کرو اور نہ وسوسوں کو لاؤ نہ بھگاؤ. جو بجلی کا ننگا تار اگر بھگاؤ گے تو بھی پکڑ لے گا، اور اگر پکڑو گے تب تو پکڑ ہی لے گا. اگر ہٹاؤ گے دھکا دو گے تو بھی پکڑ لے گا یا نہیں. تو وسوسے کے علاج ننگے تار کسی ہے بجلی کے، نہ اس کو دھکا دو نہ اس کو پکڑو، ادھر توجہ ہی مت کرو. اگر بلا ارادہ بھی وسوسہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ مواخذہ نہیں، اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں. سمجھ گیا؟ جیسے کسی کو روزہ ہے، دن بھر وسوسہ آیا کہ پانی پی لوں، بتاؤ روزہ ہے یا نہیں اس کا؟ ایسے ہی دن بھر کسی کو زنا کا خیال آیا، گندے گندے وسوسے آئے، اس کا تقویٰ ویسی ہے جیسے اس کا روزہ ہے. اس کو برا سمجھ کر ادھر توجہ مت کرو. اگر طبیعت کی رو بہت زیادہ ہو تو کسی جائز کام میں مشغول کر دو نفس کو. چائے پی لو، دوستوں سے ہنس بول لو، خانقاہ بھاگ جاؤ، بیوی بچوں سے ہنسو بولو، دوستوں کے پاس بیٹھ جاؤ، اکیلے نہ رہو. سمجھ گئے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. یعنی طبیعت میں گناہ کے تقاضے اگر زور لگا رہے ہیں تو تم روک دو طبیعت کو. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی. واہ، یہ ہمارے بزرگوں کے علوم ہیں. جب فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کی یاد غالب ہو جائے گی، پھر وسوسے خود بخود بھاگ جائیں گے. شروع میں ہوتا ہے یہ. دیکھیے کتا جو ہے مہمان، جو آپ کا میزبان ہے، راستے تک کتا رہتا ہے، لیکن جب اس نے دروازہ کھول دیا آپ اندر داخل ہو گئے تو خود اس میزبان کا بھی کتا آپ کو نہیں بھوکے گا. تو جتنے کتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں. جب آپ دربار کے اندر داخل ہوں گے اللہ کے درباری و مقرب بن جائیں گے تو دنیا بھر کے کتے کیا، خود اللہ تعالیٰ کا یہ مردود کتا ابلیس یہ بھی بھوکنا چھوڑ دے گا. پھر فرمایا کہ اگر بے توجہی سے انشاءاللہ وسوسے خود بخود کم ہو جائیں گے. پھر بھی اگر ذکر کے وقت میں اگر آپ لوگ 100 بار یا باسطوں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ دل لگنے لگے گا. لو بھائی آج آپ لوگوں کو دل لگنے کا وظیفہ بھی مل گیا کیا؟ یا باسطوں. اگر اپنے گھر میں کسی کو آپ باسط کہتے ہوں، عبد الباسط کہا کرو. باسط تو اللہ کا نام ہے، کھولنے والا، قبض دور کرنے والا. لیکن بعض لوگ عبد الباسط کو باسط کہتے ہیں. اگر وہ رہے گا مثلا کسی کے پوتے کا یا لڑکے کا نام باسط ہے، کیا اس کے بھائی کا،
ابھی کہہ رہا ہے یا باسطو یا باسو، کہے کیا فرمایا آپ نے؟ بولے گا نہیں، کہہ رہا ہم ہی کو یاد کر رہا ہے۔ اس سے کہہ دو باسط اللہ کا نام ہے، عبد الباسط اس مجمع میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ عبد الباسط، یہ دیکھو اور کیا، تم کو کچھ لوگ باسط کہتے ہیں نہیں، دیکھ لو، یہ ہماری نادانی۔ ہمیشہ یہ نہ کہو رزاق بھائی آئے ہیں، میمن بہت یہ کہتا رجاق بھائی آئے ہیں، جیم سے کہتا ہے وہ، میمن کہتا رجاق بھائی آئے ہیں، ارے عبد الرزاق کو بھائی کہنا چاہیے، عبد لگاؤ، سمجھ گئے؟ یہاں کہتے ہیں رب صاحب، ارے عبد الرب ان کا کہو یا محب الرب کو۔ تو جو شخص ذکر سے پہلے جس کو وسوسے کی بیماری ہو، ہر وقت خیالات ادھر ادھر ہوتے ہوں، تو ذکر سے پہلے جو 100 بار یا باسطوں پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل لگنے لگے گا۔ لیکن پھر بھی اس کے پیچھے مت پڑو، ذوق و شوق ہو یا نہ ہو، دل لگے یا نہ لگے، ذکر کیے جاؤ۔ بغیر لذت کے جو ذکر کرتا رہے گا اور اس کو کوئی مزہ نہ آئے، پھر بھی وہ اللہ والا ہو جائے گا، صاحب نسبت بھی ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ذکر بے مزہ بھی صاحب نسبت کر دیتا ہے۔ ہم مزے کے غلام نہیں ہیں، ہم لطف کے غلام نہیں ہیں، لطیف کے غلام ہیں۔ ہم عبد اللطیف ہیں، عبد اللطف نہیں ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عبد اللطیف، عبد اللطف لی۔ اب میں نے جو ایک مضمون بیان کیا تھا کہ آج کل بدائی کے اسباب زیادہ ہیں، یعنی موت کے، لہذا آج کل جلدی جلدی آخرت کی بیجائی کر لو، اللہ کی محبت اور گناہ چھوڑ دو، تقویٰ کے بیج ڈال دو۔ اس پر ہمارے اثر شاعر جو نوجوان ہے اس نے میرے اس مضمون کو شعر بنا دیا ہے خطا میں۔ چلو بھائی دیکھو، نوجوان شاعر ہے، ماشاءاللہ کو، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ پتہ ہے کہ معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، بدائی مانے رخصتی، یعنی اللہ کے پاس جانے کی۔ پھر سنو، شاباش۔ معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، نیکی کے بیج بولو بجائی کا وقت ہے۔ معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، نیکی کے بیج بولو بجائی کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، کچھ نیکیاں کما لو کمائی کا وقت ہے۔ بھائی داد دو نا بیچارے کو، داد ماشاءاللہ، کتنا عمدہ اس نے مضمون کو، پورے مضمون کو سمیٹ دیا 2 شعر میں، پورے واز کو ہمارے اس نے سمیٹ دیا 2 واز۔ پھر کوئی شعر۔ معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، نیکی کے بیج بولو بجائی کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، کچھ نیکیاں کما لو کمائی کا وقت ہے، کچھ نیکیاں کما لو کمائی کا وقت ہے۔ معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، معلوم کس کو اپنی بدائی کا وقت ہے، نیکی کے بیج بولو بجائی کا وقت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، ایسا نہ ہو کہ حشر میں حسرت ہو اے اثر، کچھ نیکیاں کما لو کمائی کا وقت ہے، کچھ نیکیاں کما لو کمائی کا وقت ہے۔ اور پچھلے 2-3 شعر سنا دو جس کے شیخ دل میں شیخ کی عظمت نہیں ہوتی والا۔ شیخ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا عبد الغنی یہ بتاؤ کہ کوئی مقام اخلاص سے بھی اونچا ہے کیا؟ پوچھا شاہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب سے پوچھا، کیا پوچھا کہ کیا اخلاص سے بھی کوئی اونچا مقام ہے؟ حضرت نے فرمایا ہم کو نہیں معلوم۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا اخلاص سے اونچا مقام ہے، جس کا نام رضا بالقضاء ہے۔ بس تعزیت ہو گئی۔ اور جمعے کے دن اب نہ قبر میں حساب قیامت تک ہوگا، انشاءاللہ قیامت کے دن میں نہیں ہوگا۔ یہ مشکات کی شرح میں مرقات میں لکھا ہوا، ابھی انشاءاللہ ان کو دکھا بھی دیں گے۔ ہے زبان خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں،
ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے۔ مال کناڈا جا رہا ہے، کناڈا کی مہمان بیٹھے ہوئے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، رب ارنی پر جلال لن ترانی دیکھیے، رب ارنی پر جلال لن ترانی دیکھیے، حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، رب ارنی پر جلال لن ترانی دیکھیے، اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے، ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے، لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے، لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، لب خموشان محبت کی نگاہ پاک سے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، ایک نظر میں مردہ دل کی زندگانی دیکھیے، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے، عاشقان زرد رو کی چشم نم میں صبح دم، عاشقان زرد رو کی
چشم نم میں صبح دم ان کے جلووں کا یہ رنگ ارغوانی دیکھیے اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے جلوہ گاہ حق دلے عارف کیا ہے گرم میں جلوہ گاہ حق دلے عارف کیا ہے گرم میں بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے بارگاہ جلوہ گاہ حق دلے عارف کیا ہے گرم میں جلوہ گاہ حق دلے عارف کیا ہے گرم میں بارگاہ کبریا کی ترجمانی دیکھیے بارگاہ کبریا کی عشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر عشق کی تفسیر پر سحر بیانی دیکھیے عشق کی تفسیر پر سحر بیانی دیکھیے یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر یوں تو عاشق بے زبان معلوم ہوتا ہے مگر عشق کی تفسیر پر سحر بیانی دیکھیے اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل باز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے باز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل عاشقوں کا منبر دل پر بیان درد دل واز میں آمیزش درد نہانی دیکھیے داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر روز محشر
داغ دل کی گلفشانی دیکھی روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے داستان زخم دل اختر چھپاتا تھا مگر روز محشر داغ دل کی گلفشانی دیکھیے ناوشت وقف نیاز ہے کے گزرنے کے بعد حسینوں کی چال بھی بدل جاتی ہے. وہ ناز و نخرے نہیں ہوتے جس کو خواجہ صاحب نے سنایا تھا. دیکھنے میں جی بھی نہیں جاتا. بس دیکھ لو یہ خبر خان گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان بھی باقی نہیں رہا. گیا حسن یوں بت ناز کا کہ نشان بھی باقی نہیں رہا. پڑھو دوستو میرے عشق پر کہ جنازے کی یہ نماز ہے. پڑھو دوستو میرے کی نہایت پسند آئے گی. واہ ماشاء اللہ. ظاہر میں اہل دل ہیں ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے. ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے. باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. دنیاوی شاعر یہ شعر نہیں کہہ سکتے. ادھر دیکھنا میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے. باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے. مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے. لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے. لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے. ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے. حسرت اس بات کی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں, نظر بچاتے ہیں. دل میں نفس میں تو کہتا کہ بھائی دیکھو عظیم اللہ کسی پر تھوڑا کوئی بات ہی نہیں مانتا. ہاں ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے. باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے. باطن مگر ہے دولت اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق. مانا کے میر گل
گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے، لیکن ہوں دل میں خالق جنت لیے ہوئے۔ صحرا و چمن میں کبھی دامن میں کوہ کے، صحرا و چمن میں کبھی دامن میں کوہ کے، پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں درد محبت لیے ہوئے۔ ایک قلب شکستہ کے اور آہو فغاں کے ساتھ، ایک قلب شکستہ کے اور آہو فغاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں رہبر سنت لیے ہوئے، میں چل رہا ہوں رہبر سنت لیے ہوئے۔ ایک قلب شکستہ کے اور آہو فغاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں رہبر سنت لیے ہوئے، میں چل رہا ہوں رہبر سنت لیے ہوئے۔ ایک میرے خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، ایک میرے خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، ایک میرے خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے۔ والنفس بینہما والنفس بینہما متوسطۃ والنفس متوسطۃ بینہما، روح لطیف اور جسم کثیف، روح لطیف جسم کثیف، اور نفس درمیان میں ہے، نہ لطیف ہے نہ کثیف ہے۔ النفس اللہ ہوا لطیف ولا کثیف، من عمل عملا صالحا وکان نفسه لطیفا ومن عمل عمل فسق فنفسه کان کثیفا، یعنی نفس جو ہے روح لطیف ہے، جسم کثیف ہے، نفس درمیان میں، نہ لطیف نہ کثیف۔ اگر نیک عمل کرتا ہے تو روح لطیف ہو جاتی ہے، اگر گندے کام کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کثیف ہو جاتی ہے۔ یہ ملا علی قاری کی تعریف۔ النفس الروح لطیف والجسد کثیف، النفس بینہما متوسطۃ ما ہی لطیفۃ ولا کثیفۃ،
من عمل عملا صالحا فكانت نفسه لطيفة ولطيفا، اور ومن عمل عمل فسق فكانت نفسه وكان نفسه كثيفة وكثيفا. فهمت؟ هل حفظت؟ قل الروح لطيف والجسد كثيف النفس بينهما متوسطة. بالعمل الصالح النفس تكون لطيفة وبالعمل الفسق تكون كثيفة. دو تعریف ہوگی نا. اب حکیم الامت مجدد ملت کی تعریف ہوئی، تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت کو امام غزالی سے کم نہیں بنایا، علامہ لوسی سے کم نہیں تھے، ہمارے باپ دادا یا ان اکابر سے کم نہیں تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المراد بالنفس، قال تھانوی حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، المراد بالنفس المرغوبات الطبعیہ، المرغوبات الطبعیہ غیر الشرعیہ، مرغوبات طبعیہ جو غیر شرعیہ، یعنی طبیعت کی وہ رغبتیں جس میں شریعت اجازت نہ دیتی، بس یہ نفس ہے. اور اگر شریعت اجازت دیتی ہے، کھاؤ پیو، خوب مرنڈا پیو، مرغی کھاؤ، شامی کباب کھاؤ، ماش کی دال کھاؤ، لیکن اپنا قماش ٹھیک رکھو. ماش تو کھاؤ مگر قماش ٹھیک رکھو، بد قماش نہ ہو، خوش قماش رہو. یہ کتنا جامع تعریف ہے. حاضر تعریف جامع المرغوبات الطبعیہ غیر الشرعیہ. اردو میں کیا ہے؟ وہ مرغوبات طبعیہ جو خلاف شریعت ہیں، شریعت کے خلاف چلنے کا تقاضا یہی نفس. اب سنیے اللہ تعالیٰ کی تعریف. اب یہ تو سب کی ہو گئی نا. اللہ جو خالق نفس ہیں ان کی طرف سے تعریف ہوئی، جس نے نفس کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دراسہ علاج جامعہ لاباس سبحان اللہ. اس کو عجیب و غریب بات ہے. نفس اللہ امارۃ بالسوء، جو قرآن شریف کیا ہے کہ نفس کی تعریف خالق نفس سے کہ نفس کیا ہے؟ امارہ بالسوء کثیر الامر ہے. برائی نفس کی کیا حقیقت ہے اپنی ذات کے اعتبار سے؟ وہ کیا ہے؟ کثیر الامر ہے برائی. یہ اس کی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. لیکن اگر تم محنت کرو گے، صحبت صالحین میں رہو گے اور ذکر و فکر و تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے نفس کو ہم 3 اور درجات دے دیں گے. نمبر 1 نفس لوامہ تم کو عطا کر دیں گے. لا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ تم کو گناہ کر کے ندامت شروع ہو جائے گی. نفس سے ہمارا جب ہوتا ہے کہ جس کو ندامت بھی نہ ہو، ڈکار بھی نہ لے، بڑے بڑے ہاتھی گناہ کے نکل جائے اور ڈکار بھی نہ لے، رات دن جیسے آج کل ہو رہا ہے، قتل و خون ہو رہا ہے، ان کو احساس بھی نہیں. لیکن اگر تم غیر اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی برکت سے تمہارے نفس میں تم کا یہی امارہ، اسی امارہ کو ہم پھر لوامہ کر دیں گے، ترقی دے دیں گے کہ تم کو گناہ کے بعد ندامت پیدا ہو جائے اور ندامت سے ہماری رحمت تم پر نازل کیا. جو نفس کی تعریف دیکھیے، وہ آج قرآن پاک کی یاد ذہن میں بات آئی کہ نفس کی حقیقت میں ہمارا ہے، لیکن اس کی تم محنت کرو اس پر. اگر ایک زمین ہے، بری زمین ہے، ایک بری زمین ہے، جیسے کہ مولانا شاہ راڑھا صاحب نے مجھے ہردوئی میں رکشے سے لے گئے، چلو ایک مریض کی عیادت کرنے. وہاں گئے تو 2 مکان تھے، ایک کے سامنے مالی بیٹھا تھا، ایک کے سامنے مالی نہیں تھا. تو جہاں مالی نہیں تھا زمین کا درست کرنے والا، وہاں گدھے کا نیند بھی پڑی تھی، گھوڑے کی، اور جگہ جگہ کانٹے اور ایسی عجیب خراب زمین. اور جہاں مالی تھا وہاں پھولوں پر طرح طرح کے پھول، صاف ستھری اور خوشنما منظر تھا وہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس زمین پر محنت کرنے والا شیخ موجود ہے مالی، جس کی برکت سے اس زمین کی خوشنما پھولوں سے آراستہ ہے، اور یہاں کوئی مربی نہیں ہے اس زمین کا، اس لیے کیسے خراب ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف گرد غبار اور کنکڑ پتھر پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ شیخ نہیں رکھتے ان کی دل کی مثال یہ ہے
اور جو لوگ صاحب نسبت شیخ ہیں، اہل اللہ کی صحبت بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی ہے دیکھو مالی کام کر رہا ہے، یہاں کوئی مربی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم نفس کو کسی مربی کی خدمت کرو گے تو تمہیں پہلا درجہ جو حاصل ہوگا وہ لوامہ کا ہوگا کہ گناہ سے اچانک سر نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ندامت شروع ہو جائے گی. یہ ندامت ترقی کی دلیل ہے کہ اب تمہیں ترقی شروع ہو جائے گی. اس میں جان آ گئی، حیات آ گئی. جب نفس میں حیات آتی ہے اللہ والی تو اس کو ندامت شروع ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اس کو ندامت بھی نہ ہو تو وہ بالکل ہمارا. لوامہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اور ترقی کرو گے، سب گناہ چھوڑ دو گے تو گناہوں کی آگ میں جلنے کے بجائے ہر وقت تم لطف جنت میں رہو گے ہر وقت. تو وہ پھر مقام اس کا میں نام رکھتا ہوں نفس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد سے تم کو پھر چین ملے گا اور غیر اللہ سے تم گھبراؤ گے جیسے سانپ سے آدمی کرتا. نفس مطمئنہ ہو گیا. تو امارہ کے بعد لوامہ ہوا، پھر مطمئنہ ہوا. اس کے بعد جب تم میرے پاس آنے لگو گے تب ہم تمہارے نفس کو دو لقب اور ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ابھی تو امارہ، پھر لوامہ، پھر مطمئنہ. اب راضیہ بھی ہو تم، مرضیہ بھی ہو، یعنی تم سے ہم راضی، تم ہم سے راضی. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. راضیۃ مرضیہ. تو نفس کی بات اس میں اللہ نے بیان کی جس نے نفس کو پیدا کیا. اس سے بہتر نفس کی کوئی تعریف نہیں. نمبر 1 امارہ بالسوء، نمبر 2 لوامہ، نمبر 3 مطمئنہ، نمبر 4 راضیہ، نمبر 5 مرضیہ. یہ اس کی آخری اسٹیشن ہے. اب اس کے بعد زندگی اس کی سرحد آخری پر مرضیہ ہو جاتی ہے، یعنی محبوب رب العالمین ہو جاتی ہے. مرضیہ نے پسند کی ہوئی مرضیہ، وہ محبوب ہو گئے. اور امارہ کی البتہ تھوڑی سی تفصیل کی. یہ نفس امارہ اسی وقت تک ہے جب تک تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں خدائی سے دور رہتے ہو. ہم سے دور ہو کر تم تباہ و برباد ہوتے ہو. ورنہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے سائے میں برباد نہیں ہو سکتا، کوئی مرید اپنے شیخ کے سائے میں برباد نہیں ہو سکتا. لہذا کوئی شاگرد بھی اپنے استاد کے سائے میں برباد نہیں ہو سکتا. تو الا ما رحم ربی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس جو ہے امارہ ہے تو ہے برائی کا ہر وقت، لیکن الا ما رحم ربی جب تک تم میرے سائے میں رحمت میں رہو گے تم کو سارا عالم، سارے شیاطین، خود تمہارا نفس تم کو برباد نہیں کر سکتا. جس کو اللہ رکھے اس کو کون سے، اور جس کو اللہ نہ رکھے اس کو ساری دنیا سے. یہ میں نے اضافہ کیا. محاورات کا ایجاد کرنے کا ہر انسان کو حق حاصل ہے کیونکہ یہ کلام مخلوق ہے محاورات. اور علامہ لوسی نے بتا دیا الا ما رحم ربی میں جو ماں ہے اس کی 3 صفت ہے. یہ ماں مصدریہ ہے، ظرفیہ ہے، زمانیہ ہے. یہ ماں کیا ہے؟ مصدریہ، ظرفیہ، زمانیہ. لہذا اس کا ترجمہ اس لحاظ سے کرو کہ اے فی وقت رحمت ربی. فی سے ہو گیا ظرفیہ، فی سے برتن بن گیا، فی اس میں ڈالو، اس میں رکھو. فی سے ظرفیہ ہو گیا اور وقت سے زمانیہ ہو گیا، اور رحمہ ماضی تھا اور رحمت مصدر بن گیا. کہ یہ ماں ظرفیہ، زمانیہ، مصدریہ ہے. لہذا ترجمہ یہ ہوگا ایسی وقت رحمت ربی. تم اپنے رب کی رحمت کے سائے میں جتنی دیر رہو گے، جتنے وقت تک، اس وقت میں تم کو نفس سے تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. کیونکہ میں بھی نفس کا خالق ہوں اور میری رحمت سے طاقت زیادہ تمہارے نفس کی نہیں ہے. میں اگر تم کو حفاظت سے رکھوں تو تمہارا نفس سرکشی میں مجھ سے زیادہ غالب، مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں کسی کو ٹھیک رکھوں وہ بے ٹھیک ہو جائے. میں ارادہ کروں کہ میرا ولی اللہ بن جاؤ اور تم سرکش ہو جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ارادہ غالب ہوگا. ایسی وقت رحمت رکھتی. اور اشو میں نفس برائی کا ہر وقت ارادہ کرتا ہے. اشو میں جو الاسلام ہے جنس کا ہے، یعنی کیا مطلب کہ آج جو قرآن کے نازل ہوتے وقت جتنی گناہ ہیں اور قیامت تک جتنے گناہ نئے ایڈیشن ٹینا، وی سی آر، گندی فلمیں، سینما، یہ سب کہاں تھے اس وقت؟ لہذا اس میں سب داخل ہے کیونکہ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق کو مشتمل ہوتی ہے. یعنی جنس وہ کلی ہے جو ساری تمام اس کی جتنی قسمیں برائی کی ہو سکتی ہیں سب پر شامل. تو علامہ لوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حصوں پر الف لام داخل کر کے اس کو جنس بنا دیا. تو اس کی وجہ سے یہ لفظ اتنا جامع ہو گیا کہ عہد نبوت اور
زمانے نزول قرآن میں جتنی گناہ برائیاں تھیں اور قیامت تک جتنی نئی نئی برائیاں پیدا ہوں گی اس میں سب داخل ہیں، کیونکہ اس وجہ سے وہ کلی ہے انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی سارے جتنی بھی قسمیں بن سکتی ہیں گناہ کے اقسام جو موجودہ ہیں جو آئندہ مستقبلہ ہے وہ سب قریب اس پر شامل ہے۔ نفس اللہ مارف اللہ ما رحم ربی۔ اب یہ رحمت کہاں ملے گی؟ ایک سوال یہ رحمت ملے گی کہاں؟ اللہ نے تو بتا دیا میرے رحمت کے سائے میں رہو گے تو نفس تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کہ رحمت ملے گی کہاں؟ اس کی خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کیونکہ حضور قرآن پاک کے مفسر عظیم جس پر قرآن نازل ہوا وہی تو تفسیر کر سکتے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری بدبختی اور شقاوت سعادت سے تبدیل ہو جائے گی، یعنی تمہارا نفس کتنا ہی شقی ہو، امیر الاشقیاء ہو، لیکن اگر تم صالحین کے ساتھ رہو گے تو ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، یہ اللہ والے ایسی مبارک شخصیتیں ہیں کہ جن کی صحبت سے تم بدبخت بد نصیب ہو ہی نہیں سکتے، تمہاری شقاوت کو ہم اللہ تعالیٰ سعادت سے تبدیل کر دیں گے۔ اور یہ حدیث ہی عجیب ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مقبول بندوں میں یہ خاصیت ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں کبھی نہ کبھی ان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی زندگی بھر ان کے پاس ایک پنڈت آتا تھا اور سورج کی پوجا کرتا تھا، پہلے انہی کے کنویں سے نہاتا تھا، پھر سورج کی طرف کر کے ہاتھ جوڑ کر سورج کی پوجا کرتا تھا، اس کے بعد نہا دھو کر پھر شاہ عبد العزیز صاحب کے مجلس حدیث میں بیٹھتا، شاہ صاحب کے مجلس حدیث میں بیٹھتا اور زندگی بھر وہ بیٹھتا رہا یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور شاہ صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ کم وقت کو پوجا کرتا ہے، شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ میری مجلس میں بیٹھتا ہے، کوئی نہ کوئی ذرہ ہے اس کے اندر آئندہ چمکنے والا، ورنہ کیوں بیٹھتا، لیکن اگر میں منع کرتا ہوں تو پھر بھاگ جائے گا، کیونکہ ابھی کچا توا ہے، اس پر روٹی نہیں ڈال سکتے، کچے توے پر روٹی نہیں ڈال جائے۔ لہٰذا ان کا جب بیٹے شاہ صاحب کے حدیث پڑھانے لگے تو ایک دن کہا کہ بیٹا ہاتھ بڑھاؤ، تو کیسا لگتے تھے نا، والد کے دوست ہیں پنڈت، کہا بیٹا ہاتھ بڑھاؤ، کہا کیا بات ہے، کہا میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہ رونے لگے، شاہ صاحب کے لڑکے رونے لگے کہ کاش میرے ابا کے میرے والد کے زمانے میں اگر آپ ایمان لاتے تو ابا بہت خوش ہوتے، ساری زندگی تو یوں کر کے ادھر رہے۔ تو اس نے کہا، وہ بھی رونے لگا پنڈت، تمہارے ابا ہی کے فیض سے ایمان لا رہا ہوں، ایمان مجھ کو مل گیا تھا مگر دل میں تھا، میں مسلمان اسی وقت ہو گیا تھا تمہارے ابا کے فیض سے، لیکن اب اس کو ظاہر کر رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہارے ابا کی محنت رائے گا نہیں گئی، تو اللہ والوں کی محنت رائے گا نہیں جاتی، ان کی صحبت اور ان کی برکت رائے گا نہیں جاتی۔ بس اب دیکھو وقت ہو گیا، اب ارشاد پڑھ جو تقریر ہوئی یہ بھی ذکر ہے، کیا قرآن پاک کی تفسیر ذکر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ذکر نہیں ہے۔ آج مجھے بالکل مولانا شاہ محمد صاحب کی مجلس یاد آ رہی، حضرت صدر کے بعد بھی علماء مجموعہ پڑھتے علماء علیمیہ وغیرہ سب بیٹھے ہیں اپنے اشعار سناتے تھے، اس سے ایمان گرم ہو جاتا ہے، اشکبار ہو جاتے تھے بڑے بڑے محدثین اور علماء۔ چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، میں ہوں مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، زمانہ ہو گیا گلشن میں رہتا ہوں مگر پھر بھی، زمانہ ہو گیا گلشن میں رہتا ہوں مگر پھر بھی، میری فطرت سے کیوں خوئے بیابانی نہیں
میری فطرت سے کیوں کوئے بیابانی نہیں جاتی. زمانہ ہو گیا گلشن میں رہتا ہوں مگر پھر بھی میری فطرت سے کیوں کوئے بیابانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. ہزاروں شاخ میں تقسیم کر ڈالا محبت نے. تقسیم کر ڈالا محبت نے مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. ہزاروں شاخ میں تقسیم کر ڈالا محبت نے. ہزاروں شاخ میں تقسیم کر ڈالا محبت نے مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ. رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. رفو کرتا ہے دامن کو اگرچہ ان کا دیوانہ. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. غریباں سے مگر چاہ کے غریبانی نہیں جاتی. مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے. مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے. مزاج عشق سے بے سر و سامان نہیں جاتی. مزاج عقل کو الفت ہے اپنے ساز و سامان سے. مزاج عشق سے بے سر و سامانی نہیں جاتی. مزاج عشق سے بے سر و سامانی نہیں جاتی. خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے ناداں. خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے ناداں. محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں. محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی. عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں. عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں. مگر چہرے سے ان کی پھر بھی تابانی نہیں جاتی. مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی.
جاتی. عناصر مزمحل پیری سے اہل اللہ کے بھی ہیں مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی. مگر چہرے سے ان کے پھر بھی تابانی نہیں جاتی. بظاہر فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں. بظاہر فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. بظاہر فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. بظاہر فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں. بظاہر فقر ہے دامن میں لیکن کیا ہے باطن میں کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. کہ جس سے پھر بھی ان کی شان سلطانی نہیں جاتی. اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے. اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے کہ ان کے قلب سے مستی و جولانی نہیں جاتی. کہ ان کے قلب سے مستی و جولانی نہیں جاتی. اٹھا جاتا نہیں ہے بے سہارے پھر بھی یہ کیا ہے کہ ان کے قلب سے مستی و جولانی نہیں جاتی. حضرت والا کا مقطع ہے. میرے دریائے الفت کا جب ساحل ہے اختر. میرے دریائے الفت کا جب ساحل ہے اختر. ان موجوں کی طوفانی نہیں جاتی. میرے دریائے الفت کا جب ساحل ہے اختر کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طوفانی نہیں جاتی. ہزاروں شاخ میں تقسیم کر ڈالا محبت نے مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں. ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں. اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھیے. اللہ اللہ عشق کی بے زبانی دیکھیے. مال کناڈا جا رہا ہے, کناڈا کی مہمان بیٹھے ہوئے. زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں. ہے زباں خاموش
آنکھوں سے ہے دریا رواں، اللہ اللہ عشق کیے بے زبانی دیکھیے، اللہ اللہ۔ حشر سے پہلے نہیں کرتے ہیں وعدہ دید کا، ربی ارنی پر جلالے لنترانی دیکھیے، ربی ارنی پر جلالے لنترانی دیکھیے۔